अल्हम्दुलिल्लाह ज़िलहज का महीना दोबारा से आ रहा है। अल्लाह का एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमें मौका दिया कि हम इस महीने में इंशाल्लाह खैर व आफियत से शामिल हो जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि रमज़ान में जब रमज़ान ख़त्म हो रहा था ना, तो इतनी टेंशन थी जिसकी हद नहीं, यूँ लगता था कि हाय अल्लाह जी, अभी तो ये भी नहीं किया था, और पढ़ सकते थे और जाग सकते थे। और स्पेशली देखिए बाज लोग होते हैं जो बीमार होते हैं, और कभी ऐसा होता है कि एन टाइम पे जब रातें जागने वाली होती हैं औरतों के, डिफरेंट अयाम आती हैं उन दिनों में, तो कभी उनका वो वाले दिन आ जाते हैं तो उनको एक होता है कि हाय मैंने तो रातें जागनी थी, मैंने तो नवाफिल पढ़ने थे, मैं नहीं कर सकी। डिफरेंट कोई सफर में होता है, किसी का बच्चा पैदा हो रहा होता है, तो उस वक्त भी कुछ माएँ होती हैं जो बेबी फीड करा रही होती हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इतने रहीम है, इतने करीम है, वो बार बार मौका देते हैं। और बिल्कुल अभी वही बात है कि ज़िलहज का महीना जो स्टार्ट हो रहा है, आप देखिए पूरे 10 दिन हम रमज़ान के आखिरी 10 रातों में कैसे इबादत करते हैं, कैसे जोर लगाते हैं, मेहनत करते हैं ना। इसी तरह से रमज़ान के ज़िलहज के जो पहले 10 दिन है ना, उसकी इबादत भी उतनी ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। ये अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है 969। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इन 10 दिनों की इबादत से ज्यादा पूरे साल में कोई और दिन की इबादत पसंद नहीं है, इतनी ज्यादा जितनी इन 10 दिनों की इबादत अल्लाह सुब्हानहू व तआला को पसंद है। अच्छा, जब रसूलुल्लाह बता रहे थे ना, तो सहाबा पास बैठे हुए थे, तो सहाबा ने पूछा कि या रसूलुल्लाह, क्या जहाद से भी बढ़ के, क्योंकि जहाद का तो बहुत बड़ा रुतबा है, बहुत बड़ा अजर है उसका। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाँ, कि जहाद से भी बढ़ के, सिवाय उसके जो अपनी जान और माल लेके जाता है अल्लाह की राह में, जहाद करता है और दोनों चीजें वहीं, मतलब वहीं शहीद हो जाता है, उसके अलावा इस दिन, इन 10 दिनों की जो इबादत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला को इतनी ज्यादा पसंद है। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें तौफीक अता करे कि हम इन 10 दिनों का भरपूर फायदा उठा सकें। मैंने इसीलिए सोचा था कि नेक्स्ट जब इंशाल्लाह हमारी क्लास होगी तो हम श्योर तब हम हज के दिनों से गुजर रहे होंगे, क्योंकि संडे नहीं तो मंडे को तो शुरू हो ही जाएगा ना, अगर 29 होता है या फिर 30 डेज होते हैं। तो इसलिए आप लोग तैयारी पहले से पकड़ ले, मैंने कहा मैं आप लोगों को याद भी करा दूं। अच्छा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर अनहुमा हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रदियल्लाहु अन्हुमा से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला के यहाँ ज़िलहज के 10 दिनों की इबादत से बढ़कर अजीम और महबूब तर कोई इबादत नहीं है। और फिर देखिए कितनी प्यारी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद ही से हमारी रहनुमाई की कि इन दिनों में हमने तस्बीहात क्या करनी है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लिहाजा इन दिनों में तहलील, जैसे ला इलाहा इल्लल्लाह, तकबीर अल्लाहु अकबर और तहमीद अल्हम्दुलिल्लाह कसरत से पढ़ो। तो ये तीनों अल्लाह रसूलुल्लाह ने बता भी दिया कि हमने कौन सी तस्बीहात करनी है। अच्छा जी, अब ईद उल दहा से पहले 9 दिन के जो रोजे हैं ना, उनका सवाब इतना ज्यादा है कि एक दिन के रोजे का सवाब जो है ना, वो 1 साल के गुनाहों का कफारा बन जाता है। एक दिन का रोजा इतना सवाब है। और बहुत सी अहादीस में ये भी है कि अगर देखिए पूरे हर कोई नहीं भी रख सकता, लेकिन कम से कम आपने कोशिश करनी है कि 9 ज़िलहज का रोजा जरूर रखें, क्योंकि 9 ज़िलहज जो अरफा का दिन होता है ना, उस दिन के रोजे का सवाब पूरे पिछले साल और आने वाले साल के गुनाहों का कफारा हो जाता है। अब देखिए बाज लोगों ने ये क्वेश्चन उठाया था कि आने वाले साल में तो अभी हमने गुनाह ही नहीं किए, तो उसका कफारा कैसे बनेगा। तो उलमा ने बहुत खूबसूरत लिखा कि आने वाले साल में अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इतनी रहमत होती है कि बंदा गुनाह करता ही नहीं है।
اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو توفیق عطا کر دیتے ہیں نیکی کے کام کرنے کی. تو اس ایک دن کے روزے کا ثواب اتنا ہے. تو انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں ہم اس کے بارے میں تھوڑا سا اور ڈیٹیل میں بھی دیکھیں گے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں ہم تھوڑا سا جانیں گے. اور انشاءاللہ اسی طرح سے بس مجھے یہ تھا کہ میں تھوڑا سا آپ کو موٹیویٹ کر دوں کہ آنے والے ہیں روزے دوبارہ سے، وہ دن آنے والے ہیں جس کی عبادت اللہ سبحانہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے. لیکن جو لوگ حج پہ ہوتے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی عرفہ کے دن کا روزہ نہیں رکھتے، لیکن جو ہم لوگ ہیں نا، ہمارے لیے یہ مستحب ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین. احساس جاگ جائے کہ میں نے کہاں پہ غلط کیا تھا، تو وہ فوراً ہی پھر توبہ کی طرف آتا ہے. اور توبہ بھی ایسا نہیں ہے کہ منہ سے، جیسے ہم تسبیح پڑھتے ہیں صبح شام کی دعا میں استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، اور پھر ہم وہی کام کرتے رہے جو ہم کر رہے ہیں. توبہ یہ نہیں ہے. توبہ بھی یہی ہے کہ اپنی زبان سے کہا، آپ کے دل نے اس پہ مہر ثابت کی، اور آپ کے جوارے پہ وہ ظاہر ہوگی چیز کہ آپ نے جس بات سے توبہ کی ہے اب دوبارہ سے وہ نہیں کروں گی. اور اگر میں وہ عمل کرتی ہوں تو میں ایسے اپنے آپ کو سمجھوں کہ جیسے مجھے کسی نے آگ میں پھینک دیا ہے. تو یہ توبہ ہوتی ہے، کیونکہ نیت ہے کہ ہم کس نیت سے پڑھ رہے ہیں، ہم کیا کہہ رہے ہیں. تو جب آپ ان ورڈز کو اپنے دماغ میں رکھ کے اللہ سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی بار بار معاف کرنے والے ہیں. یہی ہم نے لاسٹ کلاس میں پڑھا تھا. اب آگے دیکھیے کہ ہم آج کی کلاس میں دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو کہنا چاہیے کہ عباد الرحمن، عباد الصالحین جو ہے نا، اس کی ساری ڈیٹیل بتا دی. ہم اکثر یہ بات کہتے ہیں نا کہ آخرت و غائب ہے، ہمیں نہیں پتا آخرت میں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. تو آج کی کلاس میں بھی آپ یہ دیکھیں گا، آپ اس اینگل سے دیکھیں کہ آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سب کچھ ہمیں بتا دیا کہ دیکھو یہ ایسے حساب کتاب ہوگا، اور کیسے تم نے کن کن چیزوں کا تم نے خیال رکھنا ہے اس دنیا میں جہاں پہ تمہیں امتحان کے لیے بھیجا ہے. تو یہاں پہ حزب اللہ اور حزب الشیطان جو ہے نا، اس کا ہم دیکھیں گے کہ، اور پھر ہم اپنے آپ کو دیکھیں گے کہ ہم دو ہی تو گروہ ہیں، ایک اللہ کا ہے اور ایک لشکر اللہ کا ہے اور ایک لشکر شیطان کا ہے. آج ہم نے اپنے آپ کو اسی سانچے میں رکھ کے دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے لشکر میں آتی ہوں یا میں شیطان کے لشکر میں آتی ہوں. اور اگر اللہ نہ کرے، اگر ہم اس جگہ پہ ہیں جس پہ اللہ نے منع کیا ہے، ہم ابھی بھی وہ کام کر رہے ہیں، تو پھر اللہ سے معافی مانگیں گے اور پھر ہم کوشش کریں گے کہ ہم نے وہ کام نہیں کرنا. اب آیا نمبر انشاءاللہ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورت بنی اسرائیل، آیا نمبر 26. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وَآتی، اور دو، ذی القربہ، قرابت داروں کو، حقہ، ان کا حق، کہ رشتہ داروں کو، قرابت والوں کو ان کا حق دو. تو کیا مطلب؟ رشتہ داروں کا حق ہے جو ہم نے دینا ہے. ہمیں تو لگتا ہے کہ سارے حق میرے ہی ہیں، مجھے یہ نہیں مل رہا، مجھے وہ نہیں مل رہا. دیکھیں، یا اس سے پہلے ایک حدیث پھر سے یاد کر لیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قیامت کے دن جب ہمیں اپنے سامنے کھڑا کریں گے نا حساب کے لیے، تو رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ جن لوگوں کا ہم نے حق نہیں دیا ہوگا، حق کا ہو، اس کو انڈر لائن کر لیں اور اس حدیث کو اس کے ساتھ اٹیچ کریں کہ جس کا حق ہم نے نہیں دیا ہوگا نا، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گا اور آ کے کہے گا کہ یا پاک پروردگار، انہوں نے میرا یہ حق نہیں دیا تھا. اور قیامت کے دن ہمارے پاس کوئی کرنسی نہیں ہوگی سوائے ہمارے اعمال کے، جو ہمارے نیک اعمال ہوں گے، ہے نا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو کہیں گے، اس کا جو حق نہیں دیا تھا نا، اس کے جتنا وہ بنتا ہے اس کا، اتنے نیک اعمال اس سے لے کے اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو. اور اسی طرح سے لوگ اپنے حق مانگتے رہیں گے. اور آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ بہت ہی خسارے میں وہ شخص ہوگا جس کے سارے اعمال، یہ ایسے حق لینے والے آ جائیں گے اور وہ ان کے نامہ اعمال میں چلے جائیں گے، اور پھر کوئی حق لینے والا آ گیا اور نیک اعمال ختم ہو گئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اس کی برائیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دو جس نے اس کا حق دینا تھا. اور پھر فرشتوں کو کہیں گے کہ اس کو گھسیٹ کے دوزخ میں پھینکو. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. تو اس لیے آج کی کلاس میں ہم نے بہت غور سے یہ دیکھنا ہے کہ کس کس کے حق کی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بات کی ہے. اور یہ صرف قرآن پاک میں نہیں ہے، باقی بکس میں بھی جو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے کتابیں نازل ہوئی تھی، ہر کتاب میں یہی حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دو رشتہ دار، قرابت داروں کو ان کا حق ادا کرو، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ صلہ رحمی جو کرتا ہے نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے. اور ہر منڈے
ہر پیر اور ہر منڈے اینڈ تھرسڈے، پیر اینڈ بدھ، ہے نا؟ پیر اینڈ بدھ کو ہر منڈے اینڈ تھرسڈے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے ہمارے نام اعمال پیش ہوتے ہیں اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جس شخص نے بھی وہ شرک نہیں کیا ہوتا نا، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کروا دیتے ہیں، مطلب وہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ اس کی نیکیاں بڑھ جاتی، قبول ہو جاتی ہیں۔ اور جس کے جو اپنے رشتہ داروں کے ساتھ قطع رحمی کرتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کا معاملہ مؤخر کر دیا جاتا ہے، اس کو معاف نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ صلح رحمی نہ کر لے۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے، جو انسان، رسول اللہ نے فرمایا کہ جو انسان یہ چاہتا ہے نا کہ اس کی عمر میں اضافہ ہو، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کی رزق میں برکت ڈالے، تو اس کو چاہیے کہ وہ صلح رحمی کرے۔ اور صلح رحمی جو ہے نا، جب اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمام مخلوق ہے نا، وہ بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی تمام مخلوق کو پیدا کیا، تو صلح رحمی جو ہے نا وہ اللہ کے عرش کے نیچے معلق ہو گئی، اور اللہ سے کہا کہ یا اللہ، جو مجھے کاٹے تو بھی اس کو کاٹ، جو تم مجھے جوڑے تو بھی اس کو جوڑ۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو کہا تو اس پہ راضی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا میں بھی اس کے ساتھ ایسے ہی کروں گا۔ اللہ اکبر۔ اب دیکھیے کہ جب ہمیں قبر میں انسان کو، جب ہمیں سارے جو رشتہ دار، بچے سب چھوڑ کے چلے جائیں گے، اور قبر کی وحشت کا ہم نے کتنی دفعہ پڑھا ہے نا، کہ ہمارے دائیں طرف نماز آئے گی، ہمارے نیک اعمال جو قرآن پاک آئے گا، جو ہم پڑھتے ہیں، سورہ ملک پڑھتے ہیں، وہ آ جائے گی ہمیں بچانے کے لیے۔ تو کہتے ہیں ہمارے پاؤں کی سائڈ پہ جو صلہ رحمی ہے نا، وہ آ کے بیٹھ جائے گی، اور وہ ہمیں تسلیاں دے گی، اور وہ ہمیں بچائے گی اس وحشت سے۔ تو یہ اتنی امپورٹنٹ بات ہے۔ دیکھیں، رشتہ داریاں نبھانا آسان نہیں ہے، اسی لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو اتنے اجر لکھے ہیں، اگر چھوٹی بات ہوتی تو اجر بھی تو اتنی چھوٹا ہوتا ہے نا، جیسے والدین کے احسان کی بات ہوئی تھی تو اجر اتنے بڑے بڑے تھے۔ اسی طرح سے قرآن پاک میں 2 جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لعنت فرمائی ہے ان پہ جو قطع رحمی کرتے ہیں۔ تو اس لیے صلح رحمی کرنا اتنا ضروری ہے۔ اب دیکھیے، بات یہ آتی ہے کہ اچھا، بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ایک صحابی نے کہ میرے رشتہ دار ہیں، میں ان سے اچھا سلوک کرتا ہوں، میں ان سے صلح رحمی کرتا ہوں، مجھ سے قطع رحمی کرتے ہیں، تو میں کیا کروں؟ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر ویسے ہی ہے جیسا تو کہہ رہا ہے نا، تو پھر تو ان کے منہ پر راکھ مل رہا ہے۔ مطلب راکھ ملنا کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا؟ تو راکھ مل رہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک کہ مطلب وہ ٹھیک نہیں ہوتے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیشہ تیرے ساتھ ایک مددگار فرشتہ رکھے گا، کیونکہ تو صلح رحمی کرنے کی مسلسل کوشش کر رہا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ جو نہیں مل رہا تو ہم کیا کریں؟ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض رشتے جو ہوتے ہیں وہ واقعی ٹاکسک ہوتے ہیں، اور سمجھ ہی نہیں آتی ہے کہ ہم کیا کریں۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے، دیکھیں کہ ہمیں یہ بھی ڈر ہوتا ہے کہ اگر ہم ان لوگوں سے زیادہ ملیں گے تو ہمارے دین کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان کے ماحول گھر کے ایسے ہوتے ہیں کہ زیادہ تر اگر ہم ان سے ملنا جلنا رکھیں گے، ہمارے بچے آئے جائیں گے تو وہ بھی یہی چیزیں سیکھیں گے، اور یہ پیرنٹس کے اکثر دلوں میں یہ بات ہوتی ہے۔ تو اس لیے وہاں پہ کیا ہے کہ آپ لوگوں نے تعلق نہیں توڑنا، بس اتنا ہے کہ جو اچھی طرح سے جب کبھی غمی خوشی ہوتی ہے آپ ضرور ملے، جب سامنے آئے تو آپ اچھے سے سلام کریں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ کوئی ملنا ہی نہیں چاہ رہا، کوئی آپ کو بلانا ہی نہیں چاہ رہا۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے، اور بعض دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اچھا، اب ہم نے سن لیا، اب ہم اتنے ایکسائٹیڈ ہو گئے کہ ہوئے میں تو فلاں جو رشتہ دار ہے، میں تو اس سے کہا تھا کہ میں نے تجھ سے بات ہی نہیں کرنی، اور میں نے اس کے بارے میں ایسے بات کی تھی، میں معافی مانگ لیتی ہوں۔ لیکن آپ جاؤ تو اتنے ایٹیٹیوڈ سے جاؤ کہ اچھا میں آ گئی ہوں تو بس ٹھیک ہے، مجھے معاف کر دو، میں نے ایسے کہہ دیا تھا۔ نند بھابھی بھی اکثر ایسے ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، یہ رشتے اتنے قریب ہوتے ہیں، جب انسان پیدا ہوتا ہے نا تو اس کے پہلے رشتے کون ہوتے ہیں؟ اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بہن بھائی ہوتے ہیں، اور جب ہم بڑے ہوتے ہیں تو ایک اور سیٹ آف رشتہ داری اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں عطا کرتے ہیں، اور وہ ہمارا سسرال ہوتا ہے، ہمارے ہسبینڈ کے بہن بھائی، ہمارے ہسبینڈ کے ماں باپ، اور ان کے آگے سے اولادیں۔ اسی طرح سے یہ رشتے جو ہوتے ہیں، ان کو نبھانا کئی دفعہ واقعی مشکل ہو جاتا ہے، لیکن آپ صرف یہ دیکھیے گا کہ جنت میں جانے کی چابی ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جو قطع رحمی کرتے ہیں نا، استغفر اللہ، ان کی سزا آخرت میں جو ملنی ہے ملنی، ان کو دنیا میں ہی سزا مل جاتی ہے، دنیا میں سزا مل جاتی ہے۔ اور پھر رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے، ایسے لوگوں کی دعا نہیں قبول ہوتی ہے۔
अल्लाह अकबर। और ये और एक जगह पे रसूल अल्लाह ने फरमाया कि सिला रहमी ये नहीं है कि जो तुम्हारे साथ अच्छा है मैं उसके साथ अच्छी हूँ, जो मेरे साथ बुरा है तो फिर मैं भी उससे ज़्यादा बुरी हूँ। मतलब मेन ये था कि जो मेरे साथ अच्छा मैं उसके साथ अच्छा, तो ये सुलह रहमी नहीं है। सुलह रहमी क्या है कि जो आपको काटे आप उससे जोड़ने की कोशिश करेंगे। और लेकिन आपको फिर मैंने बता भी दिया कि जहाँ पे कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो फिर हिकमत से काम लें, फिर अच्छे से काम लें, उसके लिए दुआ करें। उनको अगर और रिश्तेदारियों में ना जैसे कहते हैं कि अगर जब आपने किसी को मिलना है, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उनको बेशक बहुत भी अता किया हुआ है, तो तोहफे देने से भी मोहब्बतें बढ़ती हैं। कभी उनको छोटे-छोटे गिफ्ट भेज दिया करें, अगर अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आपको तौफ़ीक दी हुई है ऐसे। और अगर रिश्तेदारों में कोई गरीब है या पीछे थोड़ा-सा है तो उनका तो हक और भी ज़्यादा हो जाता है। क्योंकि आप देखिए जब ज़कात देनी है, सदक़ात देने हैं तो हमने पढ़ा था ना कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दुगना सवाब है। अगर आप बाहर किसी की हेल्प करते हो, इतना जानने वाले नहीं हैं, आपके पास आए तो डेफ़िनेटली आपने बहुत बड़ी नेकी की, उसका अजर भी बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर आप अपने रिश्तेदार को देते हो ना, तो उसका आपको दुगना सवाब हो जाता है। तो ये रिश्तेदारियाँ ये अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे हुक्म दे दिया कि वो आति ज़िल कुर्बा हक्काहू, कि उनका हक अदा करो। अच्छा, और फिर नंबर 2 ये कि वल मिस्कीना हक्काहू, हक जो है ना वो हर एक के साथ अब आप लगा लीजिए। मस्कीन कौन होता है? अच्छा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मस्कीन वो नहीं है कि जो सारा वक़्त माँगता रहता है और उसको आपने 1-2 रोटी पकड़ा दी या थोड़ा-सा कोई ऐसी चीज़ दे दी तो उसको वो चला गया। मस्कीन वो है कि जो ठीक-ठाक देखने में लगता है, लेकिन उसकी कुछ ज़रूरतें ऐसी हैं कि जो उसके बावजूद भी पूरी नहीं हो पा रही हैं, और अगर कभी ऐसी सिचुएशन आती है तो उसका भी हक बनता है तुम्हारे ऊपर कि तुम उसकी मदद करो। अब देखिए ये बड़ी टफ सिचुएशन होती है। अब देखिए हमारे जिसको भी आप मदद कर रहे होते हो ना, यूजुअली अल्लाह माफ़ करे हम जज करना शुरू हो जाते हैं। हमें ये लगता है कि अगर किसी की ज़रूरत है, फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे की फ़ीस नहीं दी तो हम कहते हैं लो जी घर में तो गाड़ी भी पड़ी हुई है इनकी, और एसी भी चला हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसी चीज़ हो सकती है। तो माँगने आए हुए हैं, पहले अपनी ये चीज़ें तो देखें ना, अच्छे-भले खाते-पीते हैं। तो ऐसा नहीं है, मस्कीन ये उनकी ज़रूरत है, जो घर की ज़रूरत है, ऐसा नहीं कि वो चीज़ें बेच-बेच के अपना करेंगे, अगर एक दफ़ा बेच देंगे तो अगली दफ़ा क्या होगा? लेकिन सिर्फ़ ये बात है कि वो लोग जो नहीं माँगते हैं और उनको आप उनको देखें तो आपको लगता भी नहीं है कि वो ज़रूरतमंद है, क्योंकि वो रिश्तेदार हैं, आपके क्लोज़ हैं। आपको पता है कि उनकी प्रॉब्लम होगी, कुछ ना कुछ ऐसे है, कोई ना कोई आपको अगर खबर भी मिलती है तो उनका भी हक बनता है, ये बात है। और ये बात जो मैं आपको कह रही हूँ ना कि ये वाक़ई होता है कि अगर हम किसी की हेल्प कर रहे होते हैं तो फिर हम जज करना शुरू हो जाते हैं कि, और कभी हमने ये सोचा ही नहीं है कि मैं अपना खर्चा देखूँ और जिसको मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 10,000 रुपए भी पकड़ा दिए, उसका क्या बनेगा उसमें? और बच्चों का खाना, अपने बिल पे करने, अपनी बच्चों की फीसें पे करनी, कपड़े देने, ये 100,000 चीज़ें, और अल्लाह ना करे कभी कोई बीमारी आती है तो बंदा वैसे ही खाली हो जाता है। तो मस्कीन का भी हक है ना जो, वो भी उसको दो। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं वब्निस सबील, और वब्निस सबील का भी हक है तुम्हारे ऊपर कि अगर कोई मुसाफिर है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं मुसाफिर के बारे में, बहुत प्यारी हदीस थी मुसाफिर के बारे में, मैं वो भी आपको सुना देती हूँ। अच्छा जी, मुसाफिर से मुराद गरीबुल वतन शख्स है जो अपने इलाके से कहीं दूर फँस गया हो। तो इसके बारे में अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 3 आदमी ऐसे हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह सुब्हानहू तआला उनकी तरफ देखेंगे भी नहीं और उनसे अल्लाह सुब्हानहू तआला बात भी नहीं करेंगे। देखेंगे भी नहीं और बात भी नहीं करेंगे, 3 तरह के लोग। अब आप नंबर से याद कर लें। नंबर 1 ये कि अल्लाह पाक भी नहीं करे, अच्छा हाँ, और ना ही उनको ना उनको उनसे बात करेंगे, ना ही उनको पाक करेंगे, और और उनके लिए बड़ा दुःख देने वाला अज़ाब होगा। एक वो शख्स है उनमें से जिसके पास रास्ते में जा रहा है, जिसके पास पानी होगा ज़्यादा, और वो मुसाफिर जो है उसको पानी की प्यास लगी और उसके पास नहीं और वो उसको ना दे। देखिए अभी हम हज पे जो लोग जा रहे हैं ना,
अब कई दफ़ा यहाँ वहाँ पे देखिए लास्ट टाइम हमने देखा था ऐसे, कितने लोग गर्मी थी ना, तो कितने लोग वहाँ पे शहीद हुए थे कि पानी नहीं था। तो लोगों ने कोशिश भी कर रहे थे लेकिन बाज़ लोग होता है ना कि अगर पता नहीं मेरा ख़त्म ना हो जाए या ऐसी सिचुएशन हो जाती है। कई दफ़ा हम ऐसे हदीस पढ़ते हैं, हम कहते हैं लो ऐसे इसमें क्या बिग डील है, पानी था तो मैं तो दे सकती हूँ उसको। लेकिन ये ऐसी हदीस ना ऐसे मौकों के लिए होती है कि कभी ऐसे प्रॉब्लम हो जाए। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई जैसे फॉर एग्जांपल अमेरिका में है, पाकिस्तान में उसकी फैमिली है, अब यहाँ पे कोई और नहीं है और अचानक किसी मुश्किल में फँस गया है, तो उनका भी हक है कि हम उनकी मदद करें और उनको उस मुश्किल से आज़ाद करवाएँ। तो ये नंबर 3 और नंबर 4 ये वाली तो बहुत ही कहते हैं ना कि मुश्किल वाली चीज़ है और इसमें अमल करना और इस पे जम जाना और भी मुश्किल है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वला तुबज़्ज़िर तबज़ीरा और देखो कि तुम ना खर्च करना, बेजा खर्च करना, इन्नल मुबज़्ज़िरीना कि बेशक जो फ़ुज़ूल खर्च है कानू इख़वान शयातीन कि जो फ़ुज़ूल खर्च है ना, वो शैतान के भाई हैं। वकान शैतानु लिरब्बिही कफूरा और शैतान जो था ना वो अपने रब का बड़ा ही नाशुक्रा था। अब यहाँ पे आप देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने बेजा खर्च करने को जो कह दिया कि वो जो है वो शैतान का भाई है। तो शैतान का जो भाई होगा वो जन्नत में कैसे जाएगा? और अब बेजा खर्च अब हम देखें ज़रा, देखिए एक होता है इसराफ़ करना जो भी वो भी बहुत गुनाह है। इसराफ़ ये है कि आप जितना कमाते हैं ना उससे बढ़ के खर्च कर देना। लेकिन वो ऐसा है कि जो हलाल चीज़ें थी मतलब ठीक उसकी मना मना नहीं था, आपने उस जगह पे खर्च किया और वो इसराफ़ हो जाता है। लेकिन तबज़ीर वो होता है कि एक तो आपने वहाँ पे खर्च किया जहाँ पे नहीं खर्च करता, बेजा खर्च करना और वहाँ पे जहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने मना किया था। जहाँ पे खर्च करना गुनाह था, वहाँ पे बेशुमार खर्च किया। तो आज अब हम अपने आप को देखें, हम अपनी घरों की शादियों को देखें, हम अपने फंक्शंस को देखें। अब देखें कि जिस वक़्त अब ये वाले जो हुक्म आ रहे थे ना, क्योंकि ये सूरा जो है ये मक्की दौर की सूरा है और अभी बिल्कुल आखिरी दौर की सूरा है ना, तो अब क्योंकि मुसलमानों को मदीना में जाना था और मदीना में एक रियासत कायम होनी थी, तो अल्लाह सुब्हाना तआला ने यहाँ पे पहले से बता दिया कि उस रियासत को कायम करने के लिए क्या-क्या चीज़ें इंसान तुम ज मुसलमानों के अंदर जैसे बिल्ट इन हो जानी चाहिए, ताकि मुआशरा जो है वो पुरसुकून हो। और ये जो चीज़ है ना तबज़ीर करना, ये तो अल्लाहु अकबर कि छोटी से छोटी चीज़ में आप देख लीजिए, आप कपड़ों में अपने-अपने क्लॉज़ेट हम देख लें, अल्लाहु अकबर! कि वो कहते हैं ना जिस कपड़े लटकाने वाले टूट रहे होते हैं, अलमारियाँ ठुस्सी भरी होती हैं, लेकिन उसके बावजूद नए से नए कपड़ों की ज़रूरत हो जाती है कि हाँ, नहीं हमें ये भी चाहिए, अब शादी आ रही है, तो मुझे ये कपड़ा पहनना है, तो मैंने ऐसा पहना फिर अब तो अल्लाह माफ़ करे अब तो डिज़ाइनर्स के ऐसे-ऐसे कपड़े आ गए हैं जो लाखों में कपड़े बनना शुरू हो गए हैं। और फिर तबज़ीर में ना सिर्फ़ कपड़ों की बात नहीं है, आपके वक़्त की तबज़ीर है। आप अपना देख आप याद कर लें कि रसूलुल्लाह ने बताया था, इब्ने आदम अपना कदम नहीं उठा सकेगा, है ना? वो पढ़ी थी ना हमने बड़ी दफ़ा हमने ये हदीस पढ़ी है कि कदम नहीं उठा सकेगा जब तक वो ये बात का जवाब नहीं देगा कि माल कहाँ से कमाया और कहाँ खर्च किया। सवाल पूछा जाएगा। सवाल पूछा जाएगा तो उसका जवाब देना पड़ेगा। मुझे याद है जब मैं पढ़ी थी तो मेरे टीचर ने एक दफ़ा मुझे कहा कि ऐसी तबज़ी यही वाली आयत पे बात हो रही थी कि फ़िज़ूल खर्ची कैसे कर देते हैं, हमें बहुत सोचना चाहिए लेकिन कपड़ों का शौक होता है, फिर मँगा लेते हैं, क्या करें? उन्होंने कहा कि एक सिंपल सा रूल बना लो कि जब भी तुम नया कपड़ा बाय करोगे तो पहला फॉर एग्ज़ाम्पल तुमने 2 सूट बाय किए ना तो जब तक अपनी क्लॉज़ेट से 2 सूट निकाल के किसी को नहीं दोगे आप वो हैंग नहीं करोगे वहाँ पे। ये एक रूल बना लोगी तो तुम आसानी हो जाएगी। सेकंड उन्होंने कहा जो मैंने आज तक नहीं किया ऑनेस्टली उन्होंने कहा कि क्लॉज़ेट में ना एक कफ़न मिलता है ना बाज़ार में, कफ़न लेके हैंग कर दो। तो तुम्हें ये याद दिलाता रहेगा कि मैंने आखिर में किस कपड़े के अंदर इस दुनिया से जाना है और मेरी औकात क्या है। तो ये करने से भी तबज़ीर से बच जाओगे क्योंकि होता है ना कि बाज़ दफ़ा हम कोशिश करते हैं लेकिन नहीं बच पाते, फिर तौबा करते हैं, फिर कर लेते हैं, हाँ नहीं और फिर जैसे शैतान था ना उसने बहाना किया था अपने अल्लाह सुब्हानहू व तआला के सामने कि मैं इसलिए ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि तूने आदम अलैहिस्सलाम को मिट्टी से पैदा किया, मैं तो इतना ऐसा था, तूने मुझे कहा कि यहाँ से निकल जा इसलिए मैं ऐसा हो गया हूँ।
تو اسی طرح سے ہم بھی بہانے کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا نا کہ شیطان کے دوست ہیں، ایسے لوگ شیطان کے گروپ میں، اس کے لشکر میں شامل ہو جاتے ہیں، تو ہمیں بھی پھر بہانے ایسے ملتے ہیں۔ تو بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو ٹائی کرنا ہوتا ہے کہ بار بار اپنے آپ کو کہ نہیں ایسے نہیں مجھے کرنا، اب میں نے یہ چیز جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے منع کیا، مجھے تبذیر نہیں کرنی ہے، مجھے اپنے آپ کو ان چیزوں سے روکنا ہے، اپنے وقت کی تبذیر نہیں کرنی۔ مجھ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال پوچھیں گے کہ وقت کہاں پہ گزار کے آئی ہو، وہ ایک ایک لمحہ میرے لیے امپورٹنٹ ہے، میں نے اس کی تبذیر۔ دیکھیں واٹس ایپ، اللہ بھلا کرے جس نے واٹس ایپ بنایا، مجھے یاد ہے کہ پہلے جب ہم فون کرتے تھے نا پاکستان میں، تو کیونکہ اتنے زیادہ پیسے لگتے تھے، اور اس زمانے میں کیونکہ میرے ہسبینڈ ابھی پڑھ رہے تھے، ابھی گریجویٹ نہیں ہوئے تھے، یونیورسٹی آف ہیوسٹن میں تھے، تو پیسے بھی کم ہوتے تھے، اور جب ہم نے فون کرنا ہوتا تھا ایک تو پوچھ پوچھ کے ایک فون کر لوں، 5 منٹ کا بس فون کروں گی، اور وہ بھی اتنی بگ ڈیل لگتی تھی، اور کیونکہ ٹائم نہیں ہوتا تھا 5 منٹ میں در 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 بار ہوتی تھی، السلام علیکم امی کیسی ہیں، کیا کیا جب لانے کا کیا حال ہے، یہ ہے وہ ہے، ابھی سب کچھ ٹھیک ہے، اچھا یہ اپنا دو باتیں سنائی، دو ان کی سنی، اچھا جی خدا حافظ خدا حافظ۔ لیکن جب سے یہ واٹس ایپ آ گیا نا، اب کیونکہ فری ہے، اب آپ دیکھیں جس کو آپ دیکھیں صبح شروع ہوتے ہیں پاکستان میں بہنیں ہیں یا جو بھی امی ہیں ادھر ادھر، سب سے باتیں، اور جو دکھ سکھ پھر سننے والے ہوتے ہیں، اور دکھ سکھ کا نام میں نے لگایا ہوا بڑا بڑا چگلی کہ ہر رشتہ دار جس کو آپ ملتے بھی نہیں ہیں، جس کا آپ کو پتہ بھی نہیں، اس کی بھی خبر آپ کو دینی ہوتی ہے، ان کو دینی ہوتی ہے کہ پتہ ہے اس کی بہو کے ساتھ یہ ہو گیا، اس کی بیٹی کے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں تمہیں پتہ ہے وہ محلے میں جو ہوتے تھے ان کے ساتھ یہ ہو گیا، ساری چگلیاں لگا کے، اور روز 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 یہ واٹس ایپ پہ یہ ہم لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ لیکن اب کیا کریں، کیونکہ آسانیاں ہے نا، تو ہم اپنے آپ کو اسی طرح سے روک سکتے ہیں، کیونکہ یہ ریمائنڈرز ہیں بار 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 بار۔ اب دیکھیے ہر کلاس میں وہی چیزیں نہیں آتی ہیں بار بار، دیکھو چگلی نہ لگانا، جھوٹ نہیں بولنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسے کرو گے تو یہ ہوگا، اور اگر تم نیک کام کرو گے، کوشش کرو گے، تم اپنے جہاد کرو گے اپنے ساتھ، اپنی برائیوں کو روکنے کی کوشش کرو گے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں ایسی ایسی جگہ دیں گے۔ یہ ایوری آیا میں آپ کو یہی سبق ملے گا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، کہ شیطان جو ہے وہ اپنے رب کا بڑا ہی ناشکرا ہے۔ تو دیکھو تم ناشکرے نہ ہو جانا۔ اچھا جی، اب آگے آیا نمبر 28 جو ہے نا، یہ تھوڑی سی مشکل ہے اس کے ٹرانسلیشن کے حساب سے۔ اب میں تھوڑا سا آپ کو اپنے مصحف کھولا ہوا ہے اگر نا، تو اس پہ آپ لکھ لیں، پھر آپ کو مشکل نہیں لگے گی انشاءاللہ، کیونکہ ایسے اگر آپ اس کا ترجمہ دیکھو گے نا تو آپ کنفیوز ہو جاؤ گے کہ اچھا یہ کیا اس میں میسج کیا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِمَّا، اور اگر تو اُرِدْنَ، اگر تم اعراض کرتے ہو عنہم، ان سے، کن سے، جو مانگنے آئے ہیں، جو تمہارے قرابت دار ہیں یا قرابت دار نہیں ہے، جو مسکین ہے، اور تیسرا ہم نے کیا پڑھا تھا، وابن سبیل، مسافر ہے، اگر وہ تمہارے پاس مانگنے آتے ہیں تو ابتغاء رحمت من ربک، اور چاہنے کو رحمت اپنے رب کی، مطلب یہ کہ اب اگر وہ تم سے مانگنے آتے ہیں ترجوہا، جس کی تم امید رکھتے ہو، تو تمہارے پاس اس وقت کچھ نہیں ہے دینے کو، فار ایگزامپل نہیں دے سکتے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ میں تو جتنی اس کی ضرورت ہے میں تو دے ہی نہیں سکتی، تو اب میں کیا کروں؟ تو اگر آپ کو یہ امید ہے کہ کچھ دن کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انشاءاللہ رحم کرنا ہے، مجھے وہ فلاں جگہ سے پیسے آ جائیں گے، یا کاروبار میں نے لگائے میں اگلے مہینے میں انشاءاللہ اس کا پروفٹ آ جائے گا، یا کوئی بھی کمیٹی نکل آئے گی، فار ایگزامپل کچھ بھی آپ سمجھ لیں، تو اگر تمہیں یہ امید ہے کہ اللہ کی رحمت، مطلب اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ جو چیز ان کی نیڈ ہے اس کو پورا کرنے کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو عطا کر دیں گے، تو پھر آپ نے کیا کہنا ہے اس وقت، فَقُلْ، تو کہو، لَهُمْ، ان سے، قَوْلًا مَيْسُورًا، تو ان سے آسان، ان سے نرمی والی بات کہو، کہ اب دیکھیں اتنا ایک باڈی لینگویج بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں ساتھ ساتھ، کہ دیکھو جب کوئی مانگنے آئے گا نہیں دے سکتے، کیونکہ اکثر یہ ہوتا ہے نا کہ ہم تنگ آ جاتے ہیں کہ ہائے میرے پاس نہیں ہے، ابھی تھوڑے دن پہلے دیا تھا پھر آگے ہیں مانگنے کے لیے، ان کی تو عادت ہی پڑ گئی ہوئی ہے، تو نہیں، ایسے نہیں کرنا، کیونکہ جو رزق ہے نا، یہ آپ کو اللہ کی امانت ہے، اللہ نے دیا ہے، اور اس میں اللہ نے حق رکھے ہیں، بالکل ویسے ہی آپ سوچیں کہ جیسے وراثت ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ہاتھ میں تو رکھا ہی نہیں ہے اس کو، کہ ہم نے خود ہی تقسیم کرتے پھرنا ہے کہ تم لے لو، یہ تم لے لو، یہ تم لے لو۔ جب انسان چلا جائے گا اس دنیا سے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈیٹیل میں بتا دیا کہ وراثت کس کو کیسے ملے گی اور کیسے نہیں ملے گی، اور اگر ہم وہ اس طرح سے نہیں کرتے، فار ایگزامپل
میں نے اپنی بہن کا فار ایگزامپل حصہ تھا، میں نے کرنا تھا، ہم 2 ہی بہنیں تھیں فار ایگزامپل، تو میں اس کا حصہ اس کو نہیں دے رہی ہوں۔ فار ایگزامپل کئی دفعہ آپ نے دیکھا ہے بھائی ہوتے ہیں، وہ گھروں میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں جی اگر ہم نے گھر بھیجا تو ہم کہاں جائیں گے، بہنوں کو حصہ ہی نہیں ملتا، ساری عمر نہیں ملتا، وہ مر بھی جاتی ہیں تو پھر کوئی نہیں ملتا۔ تو جتنی دیر آپ کیونکہ کہتے ہیں کہ جب ڈیتھ ہوتی ہے نا ماں باپ کی تو فوراً اس کے بعد اس کو جتنی جلدی ہو سکتا ہے نا ان کی وراثت کو تقسیم کیا جائے گا۔ اگر آپ نہیں کرتے نا ایوری ڈے جو ان کا حصہ ہے نا اس کے اتنا عذاب آپ کے اتنی گناہ آپ کے اندر لکھے جاتے ہیں اور اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو جس کا حصہ کھایا گیا ہوتا ہے اس کو اس کا صبر کا اجر دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ چیزیں اللہ نے ہمارے ہاتھ میں رکھی ہی نہیں ہے۔ دیکھیں دنیا میں ہم آئے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ کی امانت ہے، ہر چیز اللہ کا کرم ہے جو اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے، رائٹ؟ اور اس کی نعمتوں میں سے نعمتیں ہیں نا ساری کی ساری۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں اس کی ڈویژن بھی بتا دی کہ جو میں نے تمہیں دی ہے اس کو تم نے کیسے خرچ کرنا ہے، ہمیں یہاں تک ہماری آنکھ کا بتا دیا، ہمارے کان کا، ہماری زبان کا، کیا کیا چیزیں ہم نے کیسے استعمال کرنی ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کچھ استعمال نہیں کر سکتے۔ ہم کہتے ہیں انسان آزاد ہے، چلو ہم آزاد ہیں، ٹھیک ہے آزاد ہوں تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں پوچھے کہ تم نے یہ بات کیوں کی تھی، یہ چگلی کیوں لگائی تھی؟ کان سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یہ بات بے حیائی والی کیوں سنی تھی؟ آنکھ سے کیوں پوچھیں گے کہ تم نے یوں کرتے کرتے سارے وقت دیکھنا شروع کیا تھا تو تم رکے نہیں تھے؟ تو کیوں پوچھیں گے اگر ہم آزاد ہوتے؟ اتنے آزاد ہیں۔ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنی مرضی سے، یہی تو امتحان ہے کہ اپنی مرضی سے ہم یہ راستہ چنتے ہیں یا یہ راستہ چنتے ہیں، اور اسی پہ امتحان ہے۔ یہ راستہ اللہ کا راستہ چنیں گے تو جنت میں جائیں گے، شیطان کا راستہ چنیں گے تو دوسری طرف جائیں گے۔ کہنے کو بھی دل نہیں چاہ رہا honestly۔ تو اللہ نہ کرے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں قرآن میں بینہ بتا دیا۔ پرابلم بھی تو یہ ہے نا کہ ہمیں سمجھ ہی نہیں آئی ہے۔ ہم نے جب قرآن شروع میں تھا ہم نے یہ سمجھا کہ اس کو بس پڑھ لینا ہے اور بس اس کا ہمیں ثواب مل جانا ہے۔ آگے ہم دیکھو ہم نے اپنے بچوں کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کیا ہوا ہے، ان کو بھی ہم نے بس یاد کروا دیا کہ ایک دفعہ قرآن ختم ہو گیا، چلو جی اس کے بعد ختم۔ قرآن کیوں نازل ہوا تھا؟ دس از اے وے آف لائف، اس لیے کہ دیکھو یہ چیزیں ہیں جو تمہیں تم غلطی سے دوسری طرف چلے جاؤ گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ بچا رہے ہیں ہم لوگوں کو۔ اور اسی طرح سے ہر ماں کو اپنے بچے کو بچانا ہے۔ جب ہماری زندگیوں میں قرآن کھلے گا، جب ہمیں سمجھ آئے گی تو ہم اپنے بچوں کو سمجھائیں گے نا۔ تو یہی بات بس یہاں پہ بتائی جا رہی ہے۔ اور آگے دیکھیے آیت نمبر 29 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَجْعَلْ، اور نہ تم رکھو یدک، ہاتھ اپنا، مغلولتاً بندھا ہوا، اِلیٰ عُنُقِکَ، اپنی گردن کی طرف، وَلَا تَبْسُطْهَا، اور نہ تم پھیلا دو اسے، کُلَّ بَسْطٍ، اور پوری طرح پھیلا دینا، فَتَقْعُدَ، تو تم بیٹھے رہ جاؤ گے، ملومًا محسورا، کہ تم ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کے رہ جاؤ گے۔ اب اس آیت میں دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ ایک عدل نہیں ہوتا کہ دیکھو نہ تو ایسا کرنا کہ بخیل بن جانا اور نہ ایسا ہونا کہ بالکل ہی فضول خرچ ہو جانا، بلکہ درمیانی راہ اختیار کرنا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم بخیل بنو گے تو تب بھی تمہیں بخیل بنے گا تو وہ دوسروں کی ہیلپ کیسے کرے گا؟ وہ تو